بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ انفال کا 7ویں رکوع کا لفظی ترجمہ بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 8ویں رکوع کی جو پہلی دو آیات ہیں، آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60، اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، وَلَا يَحْسَبَنَّ اور نہ ہرگز گمان کریں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سبقوا کہ وہ بچ نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں، جو کافر ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ نکلے، انہم بے شک وہ لا یعجزون نہیں عاجز کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں بھی وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اس اللہ کی گرفت میں ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کافر کو عارضی طور پر چھوٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے نکل گئے اور وہ بچ نکلے۔ اسی طرح کفار کی جو زندگی ہے اس سے دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بھی دھوکے میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، دوسری جگہ پہ قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَأَعِدُّوا اور تم تیاری کرو، لہم ان کے لیے، یعنی کافروں کے لیے تم تیاری کرو، مَا اسْتَطَعْتُم جتنی تمہاری استطاعت ہو، من قوت قوت کی، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اور تیار بندے ہوئے گھوڑوں کی، پلے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون تم خوفزدہ کر دو گے، بھی اس کے ذریعے سے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین اور دوسروں کو، من دونہم ان کے سوا، لا تعلمونہم نہیں تم جانتے انہیں، اللہ یعلمہم اللہ جانتا ہے ان کو، وما تنفقوا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی چیز، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وَأَنْتُمْ اور تم لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے، یعنی تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تو تم پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، تیاری کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ جو تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق تم تیاری کرو، من قوہ قوت سے، قوت کی، ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، بندے ہوئے گھوڑوں سے۔ تو ایک اس آیت میں حکم ہے کہ کفار سے لڑنے کے واسطے اپنے آپ کو تیار رکھو، یعنی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جو قومیں، جو لوگ دنیا کے اندر غافل ہو جاتی ہیں، عیاشیوں کی طرف اور تناسانی کی طرف جو لوگ چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا دنیا کے اندر ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تیاری کرو۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ مَا اسْتَطَعْتُم اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اتنے ہی کچھ آپ کے پاس بھی ہو تو تب آپ جا کے جنگ لڑیں، نہیں، بلکہ جو تمہاری استطاعت ہے۔ تیاری تو کر، یہ تو نہیں کہ اسباب کا انکار نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا انکار نہیں، یہ سب کچھ آپ تیار کریں
لیکن جتنی آپ کی استطاعت ہے. تو پھر اسباب کی کمی کی وجہ سے اس بات کو لے کر پھر آپ نے نہیں بیٹھنا ہوتا کہ کفار کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی ہے اور کفار کی یہ ٹیکنالوجی ہے اور ان کے پاس یہ جہاز ہے اور ان کے پاس وہ جہاز ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. نہیں، جتنا کچھ آپ کی استطاعت ہے وہ آپ تیار کریں، اور جب ضرورت پڑ جائے تو اللہ پہ توکل کر کے بسم اللہ پڑھیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور قوت کا لفظ جو ہے نا یہ عام ہے، یعنی کسی خاص چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ فلاں چیز سے جو ہے نا جنگ کی جو ہے نا تیاری کرو، تلوار کا نہیں بتایا یا تیر کا نہیں بتایا، بلکہ قوت کا لفظ عام ہے اور یہ ہر زمانے کے لیے اپلیکیبل ہوگا. اگر اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اگر تیر اور تلوار اور ان چیزوں کی اہمیت تھی، تو آج کے دور میں میزائلز ہیں، آج کے دور میں ٹینک ہیں اور فائٹر جیٹس ہیں. جو قوت کا لفظ ہے یہ عام ہے، یعنی جو زمانہ ہے اس کے مطابق آپ تیاری کریں اور ان اسباب سے آپ تیاری کریں اور جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق تیاری کریں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تو قوت کا لفظ عام ہے، یہ ہر زمانے کے لیے، اور جو رائج اسلحے ہیں اور طریقے ہیں ان کو آپ کو سیکھنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی آپ کو. تو قوت کا لفظ عام ہے. البتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت میں ایک چیز کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ خبردار قوت جو ہے پھینکنے کی قوت ہے. خبردار قوت جو ہے یہ پھینکنے کی قوت ہے، یعنی پھینکنا اس سے مراد ہے یعنی دور سے جو آپ کسی چیز کو ہٹ کرتے ہیں. جس طرح آج کی دنیا میں آپ دیکھیں جن کنٹریز کے پاس دور سے مار کرنے کی قوت ہے، جن کی میزائل ٹیکنالوجی مضبوط ہے، تو ان کا پلڑا جو ہے نا بھاری رہتا ہے، جو دور سے مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور میزائل ٹیکنالوجی میں پھر جو لوگ جتنے ایڈوانسڈ ہیں اتنا ہی ان کا پلڑا جو ہے نا پھر بھاری رہتا ہے. تو قوت کا لفظ عام ہے، یعنی آپ سارے جو رائج طریقے ہیں جنگ کے وہ سیکھیں اور جو چیزیں اس زمانے کے مطابق ہیں وہ تیاری کریں، چاہے وہ ٹینک ہیں اور چاہے وہ فائٹر جیٹس ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ تیار کریں، میزائلز وغیرہ. لیکن اس میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں پھینکنے کی جو قوت ہے یعنی دور سے ہٹ کرنے کی، اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیادہ اہمیت بیان فرمائی. اور پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوت کا بیان بھی فرمایا، اور ساتھ جو ہے نا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑے، بندھے ہوئے گھوڑے. تو آیت میں گھوڑوں کا بھی تذکرہ ہے. قوت کا لفظ الگ بیان ہوا اور گھوڑوں کا بھی اسی آیت میں بیان ہوا. اس وجہ سے گھوڑے جو ہے یہ قیامت تک کی جو جتنی بھی جنگیں ہیں اس کسی نہ کسی کونے میں گھوڑوں کی اہمیت جو ہے نا اس کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں پہ ان کا استعمال جو ہے نا، یعنی چاہے وہ فار ایگزامپل ایک آرمی ہے کسی پہاڑی پہ جو ہے نا ان کی چیک پوسٹ ہیں اور ان تک راشن پہنچانا ہے، ان تک کوئی اسلحہ پہنچانا ہے، گاڑی ادھر نہیں جا سکتی. کسی جگہ پہ آرمی کے لوگ ہیں ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں، ان کو نکالنا ہے، ادھر آپ گھوڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ ان کا استعمال وہ ہوتا رہے گا. گھوڑے جو ہیں یعنی اس کی پھر احادیث میں یعنی جہاد کی نیت سے جو لوگ پھر گھوڑا رکھتے ہیں پالتے ہیں تو اس پہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، مفہوم ہے روایت میں جو بیان ہوا ہے کہ گھوڑی کی جو وہ چارہ کھاتا ہے، جب آپ اس نیت سے رکھتے ہیں گھوڑے کو پالتے ہیں، وہ جو چارہ کھاتا ہے اور وہ جو پانی پیتا ہے وہ بھی آپ کی نیکیوں میں تولا جاتا ہے. یہاں تک کہ گھوڑے کی جو لید ہے
وہ بھی آپ کی جو ہے نا نیکیوں میں اس کو بھی تولا جائے گا. اتنا بڑا اس پہ اور کئی ایک فضائل جو ہے نا اس کے پھر اس کنٹیکس میں بیان ہوئے ہیں. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. اب یہ جو آپ تیاری کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مرعوب ہوں گے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، اور اس کے علاوہ جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، اور یعنی اس کے سوا، اس کے علاوہ، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو. یعنی اس سے مراد منافقین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک کھلے دشمن ہیں ان پر بھی دہشت بیٹھتی ہے، اور ایک جو چھپے دشمن ہیں، یعنی آج کل کی جو اس زمانے میں بھی یعنی آپ کے اندر بھی منافق اور یہ لوگ چھپے ہوتے تھے، اور آج بھی اگر آپ دنیا کے اندر جنگوں کا پیٹرن دیکھیں، اور جو دنیا کے اندر یہود و نصارہ ہیں، جو کفار ہیں، وہ جو پلاننگ کرتے ہیں کس طرح جو ہے نا یعنی ممالک کے اندر گھس کے انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہوتے ہیں، اپنا نیٹ ورک بچھایا ہوتا ہے، اور ملک کے اندر سے جو ہے نا وہ چیزیں آپریٹ کر کے آپ کو پھر ہٹ کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان پر بھی دہشت بیٹھے گی جب آپ فل فلیج تیاری میں ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے آپ مضبوط تیاری کرتے ہیں. اور تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کھلے دشمن ہیں ان پر بھی روب بیٹھے گا، وہ بھی جو ہے نا مرعوب ہوں گے. اور جو چھپے منافق ہیں اور جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں اور جو بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ان پر بھی جو ہے نا دہشت بیٹھے گی، وہ بھی جو ہے نا خوفزدہ ہوں گے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو، وہ جو چھپے دشمن ہیں. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، یعنی تمہیں پورا اس کا اجر دیا جائے گا. اللہ کی راہ میں آپ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، جو لڑنے والے لوگ ہیں، جو آرمیز ہیں، جو آپ کی فورسز ہیں، وہ لڑتی ہیں، وہ فرنٹ پہ ہیں، وہ فائٹس کرتے ہیں. اور دوسرے لوگ جو ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہ اپنی اموال خرچ کریں، وہ ان کو سپورٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا جو ہے نا تمہیں اجر دیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.